ابرار رضوی راجستھان انڈیا سے انہوں نے سوال کیا ہے کہ میرے چچا اور 2-3 رشتہ دار چھپے ہوئے وہابی ہیں، چھپ کر تبلیغ کرتے ہیں اور اہل سنت کے معاملات کے مخالف بھی ہیں اور ان سے میرا کوئی تعلق نہیں، مگر والد صاحب کا ان سے ملنا جلنا ہے اور منع کرنے پر والد صاحب کہتے ہیں میں ان کا چھوٹا بھائی ہوں اس لیے ان سے رشتہ داری ختم نہیں کر سکتا، تو حضرت ایسے حالات میں کیا کیا جائے گا؟ اور والد صاحب کے نام سے جو جانور کی قربانی ہوتی ہے اس کا گوشت میں کھا سکتا ہوں یا نہیں؟ اور حضور آخر میں کچھ نصیحت بھی فرماتے ہیں تاکہ گھر والوں کو بھی سنایا جائے اور وہ بد مذہبوں سے دور ہو جائیں۔ قرآن و حدیث کا یہ اصول ہے کہ جو کفر کرتا ہے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور اس کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور جو دین سے مرتد ہو گیا اور اسی حالت میں مر گیا یعنی توبہ کیے بغیر، تو اس کے سارے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے اور وہ جہنمی ہے اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو ایمان کے ساتھ کفر کرے اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ اس طرح کی اور بھی آیتیں ہیں، مثلا وَقَدِّمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، کہ اور کافروں نے جو کچھ عمل کیا ہم ان کے ساتھ یوں پیش آئے ان کو ہباء منصورہ کر دیا۔ ہباء منصورہ کہتے ہیں ذرہ ناچیز کو، جو کسی مصرف کا نہیں، جو کسی کام کا نہیں، یعنی ان کے اعمال کو ہم بیکار کر دیے۔ اس مفہوم اور معنی کی بہت سی آیتیں ہیں جس سے یہ ثابت ہے کہ کفر کرنے کے بعد آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک یا کسی بھی نبی اور اللہ تعالیٰ کی توہین کو بھی کفر کہا گیا ہے اور توہین کرنے والوں کو کافر کہا گیا ہے۔ منافقین نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی اور جب بلا کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اور وہ ہیلے حوالے کرنے لگے تو ان کے خلاف قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، اے محبوب آپ فرما دیں کہ تم لوگوں نے اللہ کی، اس کے رسول کی اور اس کی آیتوں کی توہین کی، لہذا بہانے مت بناؤ، تم کافر ہو گئے ایمان لانے کے بعد۔ اس آیت نے بالکل صاف لفظوں میں اس بات کا فیصلہ کر دیا کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور بے ادبی کی، یہ حضور ہی کی گستاخی نہیں بلکہ اللہ کی بھی گستاخی ہے، قرآن کی آیتوں کی بھی گستاخی ہے اور رسول کی بھی گستاخی ہے، کیونکہ منافقین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف صرف بولے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے محبوب آپ فرما دیں کہ تم لوگوں نے اللہ کی بھی گستاخی کی، رسول کی بھی کی اور آیتوں کی بھی کی۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں فرمایا کہ تم کافر ہو گئے ایمان لانے کے بعد۔ معلوم ہوا 1000 بار وہ کلمہ پڑھے لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گستاخی کرے گا وہ بہرحال کافر ہو جائے گا، اپنے منہ کلمہ پڑھتا پھرے، مسلمان بنتا پھرے، اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں۔ یہ قرآن پاک کا فیصلہ ہے، میں نے آیت کریمہ سنا دی۔ چونکہ دیوبندیوں کے عقائد میں بعض عقائد کفریہ ہیں، اس بنیاد پر ان پر علماء عرب و عجم نے کفر کے فتوے لگائے اور ان کے کفریات کو واضح کیا تاکہ لوگ گمراہیت سے بچیں، جس کی تفصیل فتاوی حسام الحرمین اور الصوارم الہندیہ نامی کتاب میں موجود ہے، جو آج بھی چھپ رہی ہیں۔ جس کا جی چاہے وہ علماء عرب و عجم کے فتاوی دیکھ سکتا ہے۔ دیوبندیوں کے عقائد کفریہ میں سے چند عقائد میں بطور نمونہ کے پیش کرتا ہوں تاکہ لوگ سنیں اور عبرت حاصل کریں کیسے کیسے عقائد ان کے ہیں۔
جس پر یہ اڑے ہوئے ہیں ان کی تعویلیں کرتے ہیں، توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ ہر مسلمان کو تقریباً یہ بات معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، یعنی نیا نبی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیدا نہیں ہوئے نہ سرکار کے زمانے میں، بلکہ وہ پہلے سے آسمان پر ہیں۔ لیکن اس کے باوجود دیوبندیوں کے رہنما مولوی قاسم نانوتوی اپنی کتاب تہذیب الناس میں لکھتے ہیں کہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا۔ تہذیب الناس صفحہ نمبر 43۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے اور خاتمیت میں سرکار کو کوئی فرق نہیں آئے گا، اور وہ خاتمیت کا اور بھی معنی بیان کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ان کے ایک بہت بڑے رہنما مولوی اشرف علی تھانوی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو معاذ اللہ جانوروں اور پاگلوں کی طرح لکھا۔ دنیا بتائے کہ ایک عام آدمی کے علم کو اگر جانور اور پاگلوں کی طرح کہہ دیا جائے تو اپنی توہین اور بے ادبی سمجھتا ہے، تو کیا امام الانبیاء اور معلم کائنات سید الانبیاء اور اللہ کے محبوب کے علم کو جانور اور پاگلوں کی طرح کہا جائے تو یہ ان کی توہین نہیں ہے اور ضرور ہے۔ تو اس کے بھی قائل ہیں، اور اس کا جو ہے تو اس کو عبارت لکھ کر چھاپتے ہیں آج بھی، اور اس کی تعبیریں کرتے ہیں اور حیلے حوالے کرتے ہیں اور اس پر قائم ہیں۔ مولوی اشرف علی تھانوی اپنی کتاب حفظ الایمان میں لکھتے ہیں، پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہیں یا کل غیب۔ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی ہی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید عمر بلکہ ہر سبی یعنی بچہ، مجنون یعنی پاگل، بلکہ جمی حیوانات و بہائم یعنی سارے جانوروں کے لیے بھی حاصل ہے۔ مطلب یہ کہ بعض چیزوں کا علم غیب اگر حضور کو ہے تو اس میں حضوری کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب یعنی جیسا حضور کو ہے تمام جانور، پاگل، بچے تک کو حاصل ہے۔ مسلمانوں بتاؤ کیا یہ حضور کی توہین نہیں ہے؟ حفظ الایمان صفحہ نمبر 15۔ ان لوگوں کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ شیطان اور ملک الموت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ علم ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم شیطان اور ملک الموت سے کم ہے، جیسا کہ ان کے رہنما مولوی خلیل احمد امبیٹوی اپنی کتاب برائے قاطعہ میں لکھتے ہیں۔ الحاصل غور کرنا چاہیے کہ شیطان اور ملک الموت کا حال دیکھ کر علم محیط زمین کا فخر عالم کو خلاف نصوص قطعیہ کے بلا دلیل محض قیاس فاسدہ سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے؟ شیطان و ملک الموت کو یہ وسعت نص سے ثابت ہوئی، فخر عالم کی وسعت علمی کی کون سی نص قطعی ہے؟ برائے قاطعہ صفحہ نمبر 55۔ مطلب یہ ہے کہ شیطان و ملک الموت کے لیے ساری زمین کا علم تو نص سے ثابت ہے، دلیل سے ثابت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی نص قطعی نہیں، لہذا ساری زمین کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ماننا شرک ہے۔ حالانکہ دنیا جانتی ہے کہ جو چیز ایک کے حق میں شرک ہوگی وہ دوسرے کے حق میں بھی شرک ہوگی۔ تو اس طرح سے ان کے اور بھی بہت سارے عقائد ہیں جو اسلام کے بالکل خلاف ہیں، جن کی وجہ سے ان کو اسلام سے خارج قرار دیا جاتا ہے۔ تو آپ نے جو سوال کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ کے والد صاحب ان عقائد کو جانتے ہیں اور ان عقائد کے باوجود، جاننے کے یقینی اطلاع کے باوجود وہ دیوبندیوں کو اسلام سے خارج نہیں مانتے ہیں تو وہ دیوبندی ہیں اور ان سے الگ تھلگ رہنا واجب ہے اور ان کی قربانی جائز نہیں۔ اب اگر وہ دیوبندیوں کے ان عقائد کو جاننے کے بعد ان کو مرتد مانتے ہیں، اسلام سے خارج مانتے ہیں، اور اس کے باوجود وہ ان سے ملتے جلتے ہیں تو وہ کافر نہیں بلکہ فاسق ہیں، اور اس صورت میں وہ گنہگار تو ہیں لیکن مسلمان ہیں، کیونکہ دیوبندیوں سے ملنے جلنے کی وجہ سے آدمی کافر نہیں ہوتا ہے۔ اگر ان کو کافر مانتا ہے اور پھر ان کو مرتد ماننے کے باوجود کسی وجہ سے ان سے ملتا جلتا ہے تو وہ گنہگار ہے، اور اس کی قربانی ہو جائے گی، اور جب قربانی ہو جائے گی تو اس کا گوشت بھی آپ کھا سکتے ہیں۔ اور فاسق والدین کی تعظیم بھی واجب ہے، اگر وہ ان کا گناہ فسق کی حد تک ہے تو ان کی تعظیم بھی کی جائے گی، ان کی قربانی وغیرہ بھی کی جائے گی، اس میں ساتھ دینا، ان کو گوشت وغیرہ کھانے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔
اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کی تحقیق کریں کہ وہ دیوبندیوں کے عقائد کو جاننے کے باوجود انہیں کیا مانتے ہیں اور کیا نہیں مانتے ہیں، اس کی صراحت جب تک نہیں کی جائے گی تب تک کوئی متعین حکم نہیں لگایا جا سکتا۔